بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہفتے کے دن غیبی دولت حاصل کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں جو ایک دن میں کروڑ پتی بنانے والا عمل ہے۔ جو شخص بھی آج یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجت ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بنانے والا یہ عمل ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ عمل ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص قرضے کی ادائیگی کے لیے عمل پڑھتا ہے، ایک دن کے اندر اندر غیب سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ دشمنوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تیسری چیز، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظالم سے نجات ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہے۔ جو لوگ قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے گھر کے اندر یا جس جگہ پر موجود ہیں، اس جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو پڑھ لیں۔ یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، یا اگر کاروبار تو ہے لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اگر آپ اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں تو آج ہفتے کے دن بس اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا صرف ایک ہی دن ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے وقت پڑھ لیں، ظہر کے وقت پڑھ لیں، عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں، یا عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آج کا دن بڑا ہی برکت والا، بڑا ہی فضیلت والا ہے۔ بس ایک ہی دن کے عمل سے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے تو بندہ خود حیران ہوتا ہے۔ اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ ایسا فضل بخشتا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ مضبوط ترین عمل ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے ہارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس پورے عمل کو سمجھ کر اسی ترتیب کے مطابق کر لیا جائے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ چاہیں تو آپ اس وظیفے کو کہیں پر نوٹ کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را
اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ہفتے کے دن جہاں کہیں آپ موجود ہوں، جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کریں۔ جو آپ کی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو رقم چاہیے، آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں دولت ہی دولت ہو جائے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جو آپ کے معاملات ہوں، آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ رب العزت نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے 10 لاکھ یا 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض اتر جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو چاہے 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور یہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت یا ذل جلال والاکرام ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک کی آیتوں کا وظیفہ پڑھیں یا اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک کے ہر لفظ میں زبر، زیر، پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن کریم کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس کامل یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آج یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اللہ رب العزت سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ جب آپ 33 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رزاق ہے۔
دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت انعام و کرام سے نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں انعام عطا فرمانے والا ہے۔ اب دنیا میں انعام کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے گا، آپ کو ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عمل آج آپ نے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اس عمل کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کی نیت سے کریں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر بندہ جو رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاقوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاقوں ایک بار ہو گیا، یا رزاقوں دو بار ہو گیا، یا رزاقوں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقوں جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا باسطو یا عزیزو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ آپ نے آج ہفتے کے دن اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے مبارک نام پڑھیں گے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں یہ سمجھ لیں۔ یا باسطو یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسطو یا عزیزوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، مطلب ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا ہے۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو اللہ جل شانہ نے نورینہ اولاد عطا فرمائی۔ اس وظیفے کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں سے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ جل شانہ سے دعا کریں۔ دوستو یاد رکھیے گا، یہ ہفتے کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ رب العزت نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے
آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ لیے، اللہ جل شانہ نے ہر مقصد میں کامیاب کیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔